لیکن اتنی بلندی پر ہونے کے بعد بھی اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تم دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا، اللہ تم دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا۔ اے محمد رسول اللہ، ان کو بلاؤ، وہ مسجد میں، مسجد نبوی میں بیٹھی ہوئی ہے، اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ کو پکار رہی ہے۔ آپ نے کوئی راستہ نہیں نکالا ہے، اللہ نے اس عورت کی دعا کو سن لیا۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے گفتگو کر رہی تھی، اللہ نے اس عورت کی دعا کو سن لیا، اس کی پکار کو سن لیا۔ واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تم دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا۔ غور کیجئے، سب سے پہلے اس رب کی شناخت کرائی جا رہی ہے۔ یہ طلبہ غور کریں کہ سب سے پہلے یہی آیت کیوں نازل ہوئی؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق، اس رب کی پہچان پہلے بتائی جا رہی ہے کہ اس رب کو پہچانو جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، جس کے قوت سے سماعت کا عالم یہ ہے کہ حضرت عائشہ بغل میں بیٹھی ہیں اور نبی کی گفتگو نہیں سن پا رہی ہیں۔ اللہ اتنی بلندی پر، اتنی بلندی سے ان دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا۔ وہ کالی رات میں، کالے جنگل میں، کالے پہاڑ پر بھی اگر کوئی کالی چونٹی چلتی ہے تو وہ صرف چلتی ہے نہیں، وہ پیر جب پہاڑ کے اوپر رکھتی ہے اور رینگتی ہے تو اس کے پیر کے پہاڑ پر رکھنے کی جو آہٹ اور آواز ہوتی ہے، ہمارا رب اس کو بھی سن لے۔ اس کو ضرورت نہیں ہے، جرجیس کو ضرورت پڑتی ہے دور تک آواز پہنچانے کے لیے مائک کی، اور اپنی آواز پہنچانے کے لیے انٹرنیٹ کی۔ اللہ کو ضرورت نہیں ہے، وہ محتاج نہیں ہے، وہ کسی بھی وسیلے کا محتاج نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ سنتا اور خود سنتا ہے۔ حضرت عائشہ نبی کی بیوی وہ کہہ رہی ہے لم اسمع کلامہما، وہ دونوں کیا باتیں کر رہے تھے، ہم کو سنائی نہیں دے رہا تھا، اور اللہ کہہ رہا ہے واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تم دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ سب سے پہلے تعلیم کی وحی ہو رہی ہے، پہچانو اس رب۔ ہر آدمی جب رب پر غور کرے گا تو ایک دم سمجھ میں آ جائے گا کہ زمین اور آسمان کا خالق، چاند و سورج کا خالق، سیارے و کہکشاؤں کا خالق وہی ہے، اور جو کچھ بھی ہمیں مانگنا ہے اسی سے مانگنا ہے۔ تو سب سے پہلے تعلیم یہ دی جا رہی ہے۔ اب آئیے، اب تعلیم تو بہت ہے، اور میں آپ کو بالکل منع نہیں کرتا ہوں، اور کرنا بھی نہیں چاہیے۔ آپ کو دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کی بھی ضرورت ہے، اور دونوں کو لے کر چلنا ہے۔ جیسے قرآن میں یہ دعا بتائی گئی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس میں دنیا بھی مانگنے کا حکم ہے اور آخرت بھی مانگنے کا حکم ہے۔ اسی طریقے سے آپ جب دنیا میں آئے تو دنیاوی تعلیم بھی آپ کو حاصل کرنا ہے، اور اخروی تعلیم بھی حاصل کرنا ہے، دینی تعلیم بھی حاصل کرنا ہے۔ بغیر دنیا کے آپ ادھورے ہیں۔ بہت سے مولوی لوگ آئیں گے اور تقریر کریں گے دنیا ایسی، دنیا ویسی۔ ارے بغیر دنیا کے کوئی رہ بھی نہیں سکتا۔ دنیا کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے دنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھانا ضروری ہے۔ دنیا کی حیثیت پانی کی طرح ہے اور انسان کشتی کی طرح ہے۔ پانی، سمندر، ندی، اور انسان کی حیثیت کشتی۔ اب دیکھیے، انسان کشتی ہے اور دنیا پانی ہے۔ کشتی بغیر پانی کے نہیں چل سکتی ہے۔ اگر ناؤ کو پانی کے باہر لا کر کھڑا کر دو تو وہ چلے گی؟ نہیں چلے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کشتی کو پانی کی ضرورت ہے، پانی ہوگا تبھی وہ چلے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کشتی ہے اور دنیا پانی، تو انسان کو دنیا کی ضرورت ہر حال میں ہے، جیسے کشتی کو اور ناؤ کو پانی کی ضرورت ہر حال میں ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا،
नाव जब तक पानी के ऊपर है चलेगी, आप उसको खे रहे हैं चलेगी, लेकिन नदी का पानी, तालाब का पानी या समंदर का पानी या जमुना का पानी अगर कश्ती के ऊपर भर दोगे, सुराख कर दोगे और कश्ती के ऊपर अगर ला दोगे तो कश्ती भी डूबेगी, कश्ती भी डूबेगी और कश्ती में जितने लोग बैठे हुए हैं वो भी डूब जाएंगे और हलाक बर्बाद हो जाएंगे। जब कश्ती तब तक चलेगी जब तक वो पानी के ऊपर है और दाएं बाएं है, चलेगी। लेकिन अगर समंदर के पानी को कश्ती के ऊपर आपने लाने की कोशिश की तो कश्ती भी डूबेगी और आप भी डूबेंगे। दुनिया की जरूरत हर इंसान को है, लेकिन जब तक दुनिया से जरूरत के तहत दुनिया को इस्तेमाल करोगे तो फायदे में रहोगे, और जहां दुनिया को अपने ऊपर सवार करने की कोशिश की तो आप भी बर्बाद होगे और ये दुनिया भी बर्बाद होगी। दुनिया तो छूटती जा रही है। ये 2 दिन, एक पिछली साल आपके सामने आया था, इस साल फिर आपके रूबरू हूं। 1 साल दुनिया मुझसे छूट चुकी है। कहां गई दोस्ती? ये दुनिया कह रही है कि तुमने 1 साल मुझे खो दिया है, तुम मुझसे दूर हो चुके हो, और आखिरत कह रही है तुम 1 साल मेरे करीब हो चुके हो, 1 साल मेरे करीब हो चुके हो। इर्तहालत दुनिया मुदबिरतन, ये दुनिया पीठ दिखाकर भाग रही है। वल आखिरत मुकबिलतन, और आखिरत सामने से आ रही है, तुम्हारे सामने आ रही है। वलिकुल्लि वाहिदतिन मिनहुमा बनून, दुनिया के भी औलादें हैं और आखिरत की भी औलादें हैं, दुनिया के भी बच्चे हैं और आखिरत के भी बच्चे हैं। कूनू मिन अपनाइल आखिरह वला तकूनू मिन अपनाइद दुनिया, आखिरत की औलाद बनो, दुनिया की औलाद मत बनो, इसलिए कि दुनिया तुम्हें छोड़ देगी लेकिन आखिरत तुम्हें नहीं छोड़ेगी। दुनिया तुम्हें तर्क कर देगी लेकिन आखिरत तुम्हें तर्क नहीं करेगी। मेरे भाइयों, इस दुनिया में हमें दुनियावी तालीम भी हासिल करना है और उखरवी तालीम भी हासिल करना है। अब तो आप क्या करेंगे तालीम हासिल? अब तो मेरा इशारा है आप अपनी औलाद को दीन भी सिखाइए और दुनिया भी सिखाइए। जैसे दुनिया में हम आए हैं तो दुनिया भी कमा रहे हैं और आखिरत भी, दोनों चीजें जरूरी हैं। और अल्लाह ने खुद बताया, रब्बना आतिना फिद दुनिया, ये दुआ मांगा करो कि अल्लाह, अय हमारे रब, दुनिया में जो अच्छाइयां हैं वो हमें अता फरमा, व फिल आखिरत हसना, और आखिरत में जो भलाइयां हैं वो तू हमें अता फरमा। दुनिया की भी अच्छाइयां तलब करो और आखिरत की भी। इसी तरीके से दुनिया की भी तालीम हासिल करो और आखिरत की तालीम भी हासिल करो। लेकिन याद रखना, दीनी तालीम फर्ज है और दुनियावी तालीम फर्ज किफाया है। दुनियावी तालीम, दीनी तालीम फर्ज ऐन है। जैसे नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, उसी तरीके से दीनी तालीम भी फर्ज है। और उसकी दलील क्या है? उसकी दलील है तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम। मुस्लिम में लड़का लड़की, मर्द औरत दोनों शामिल है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इल्म दीन का हासिल करना, तलबुल इल्मी फरीज़तुन, और अल इल्म में अलिफ लाम तखसीस का है, खासियत बतला रहा है। इल्म दीन, खास इल्म दीन का हासिल करना ये फर्ज है हर मुसलमान पर, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम, इल्म दीन का हासिल करना फर्ज है हर मुसलमान पर, चाहे वो लड़का हो या लड़की। और दुनिया का इल्म ये फर्ज किफाया है, हासिल तो करो। आजकल जरूरत है मेरे भाइयों एडवोकेट्स की जो हमारे यहाँ हो, आजकल जरूरत है इंजीनियरों की जो हमारे यहाँ हो, आजकल जरूरत है आईपीएस अधिकारियों की जो हम में से हो, आजकल जरूरत है कि हम दुनियावी तालीम में भी आगे रहें लेकिन दीन को फरामोश ना करें। और मौजूदा जमाने में अगर दीनी तालीम हासिल करना बहुत मुश्किल हो रहा है तो कम से कम इतनी तो दीनी तालीम हासिल कर लो कि आप कोई न मिले तो अपने बेटे का निकाह पढ़ा सको, और कोई न मिले तो अपने बाप का नमाज़े जनाजा पढ़ा सको, और अपने बाप की कब्र पर जाकर
جس نے زندگی بھر تمہیں پال پوس کے بڑا کیا، اس کی قبر پر جا کر یہ دعا کر سکو کہ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد. یہ دعا پڑھ سکو کہ اللہ یہ میرا باپ ہے، تیری رحمت کا محتاج ہے، تیرے اس قبر کے اندر موجود ہے، تو اس کو بخش دے، اللہ اس کی مغفرت فرما، اللہ میرے باپ پر رحم فرما، اے اللہ ان کی بہترین مہمان نوازی فرما، اے اللہ ان کی قبر کو کشادہ فرما. کم سے کم آپ اتنا تو علم حاصل کریں کہ اپنی اولاد کو بتا سکیں کہ کیا ہے. میرے بھائیوں، دینی تعلیم دنیا سب سے بہتر قرآن کی تعلیم حاصل کرنا ہے. علم دین میں قرآن، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں. ہمارے طلبہ موجود ہوں گے. قرآن کتنی عظیم مقدس کتاب کو تم اس کا علم حاصل کر رہے ہو. یہ قرآن ہی تو ہے جس نے حیثیتیں بدل دی. ارے مکہ کیا تھا؟ ام الخبائث. کیا نہیں ہوتا تھا مکے کے اندر؟ مکے کو لوگ ام الخبائث کہتے تھے، ساری گندی جگہوں کی ماں. لیکن جب قرآن مکے میں نازل ہوا محمد رسول اللہ کے قلب اطہر پر، تو اس قرآن کی برکت سے اللہ نے مکے کو ام القری بنا دیا. یہ قرآن ہی تو تھا جو ام الخبائث کو ام القری بنا رہا ہے. میرے بھائیوں، ربیعہ ابن الفروخ جب آئے مسجد میں ٹھہر گئے اور گھر خبر بھجوا دی کہ میں آیا ہوں 27 سال کے بعد، بتاؤ میں گھر پہ کب آ جاؤں؟ تو بیوی نے کہا کہ تم مغرب کی نماز کے بعد گھر پہ آنا. شوہر نے عصر کی نماز مسجد میں پڑھی، ایک خوبصورت نوجوان لڑکے نے نماز پڑھائی اور چلا گیا. مغرب کی نماز کے لیے وہی خوبصورت نوجوان لڑکا آتا ہے، اچھی قرات کرتا ہے اور بہترین انداز میں درس دیتا ہے، بہترین انداز میں درس دیتا ہے. اس درس میں لوگوں کو رلا دیتا ہے، سب کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. ربیعہ ابن الفروخ مسجد کے کونے میں جاتے ہیں، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہتے اللہ کاش تو نے مجھے بھی کوئی بیٹا دیا ہوتا، کاش تو نے مجھے بھی کوئی اولاد سے نوازا ہوتا، میں بھی اپنی اولاد کو، اپنے بیٹے کو ایسا ہی عالم بناتا، ایسا ہی حافظ بناتا، ایسا ہی قاری بناتا. آج اس کی زبان سے قرآن کے الفاظ سن کر میرا دل خوش ہوتا. اس نوجوان کی قرات اور تقریر سے متاثر ہے. تھوڑی دیر کے بعد پھر خبر آتی ہے آپ کی بیوی نے آپ کو گھر میں آنے کی اجازت دی ہے، اب آپ گھر جا سکتے ہیں. جیسے ہی ربیعہ ابن الفروخ گھر کی طرف جاتے ہیں، دروازے کو دستک دیتے ہیں، بیوی چھپی ہوئی ہے. بیٹے نے دروازہ کھولا جو اب 26 سال کا ہو چکا ہے. جب اس نے دروازہ کھولا تو سلام کیا ربیعہ ابن الفروخ نے، السلام علیکم. بیٹے نے جواب دیا وعلیکم السلام. ربیعہ نے بیٹے کو دیکھا کہ یہ وہی بچہ ہے جو مسجد میں عصر کی نماز پڑھا رہا تھا اور مغرب میں خوبصورت انداز میں قرات کر رہا تھا. ربیعہ چونکے اور پھر سوچا کہیں کرایہ دار تو نہیں ہے، کہیں کرائے کے مکان میں تو نہیں رہتا ہے. بیوی جو چھپی ہوئی تھی وہ باہر آتی ہے، کہتی ہیں ربیعہ یہ تمہارا بیٹا ہے ابن ربیعہ، یہ تمہارا لخت جگر ہے جس کو تم میرے پیٹ میں امانت سمجھ کر چھوڑ گئے ہو. یہ تمہاری امانت تھی، تمہارے جانے کے بعد 2 مہینے کے بعد یہ میں نے اس کی ولادت کی، پیدا ہوا، پھر میں نے اس کی اچھی تعلیم و تربیت کی. ربیعہ نے جب دیکھا کہ یہ میرا بیٹا ہے تو آسمان پہ نظریں ڈالی اور کہا اللہ میری دعا مانگنے سے پہلے ہی تو نے قبول فرما لی، اور میں جیسی اولاد چاہتا تھا وہ اولاد تو نے مجھے عطا فرمائی. پھر وہ دونوں میاں اور بیوی اپنے روم میں جاتے ہیں اور جانے کے بعد شوہر نے کہا میری بیوی 20,000 دینار میں تمہیں دے کر گیا تھا، کچھ بچا یا نہیں؟ بیوی نے کہا اب یہ بتاؤ کہ 20,000 دینار تمہیں زیادہ محبوب ہے یا اس بچے کی تعلیم؟
تعلیم, اس بچے کی تربیت جو میں نے اس بچے کے اوپر خرچ کیا ہے. فرمایا میری بیوی تو نے 20,000 دینار کو ضائع نہیں ہونے دیا, 20,000 دینار کو تو نے برباد نہیں کیا, تو نے اس کو صحیح جگہ پہ لگایا, تو نے اس کو صحیح مقام پر خرچ کیا. اللہ نے مجھے صالح اور نیک اولاد اور عالم و فاضل و قاری کی شکل میں مجھے دے دی, یہ بہت بڑی امانت ہے. اے میری بیوی تو نے میری امانت کا صحیح استعمال کیا ہے. میرے بھائیوں, ایک عورت اگر چاہے تو شوہر کی غیر موجودگی میں بھی اپنے بچے کی تربیت کر سکتی ہے. اسکولوں میں تربیت نہیں ملے گی, کالجز میں تربیت نہیں ملے گی, بڑے بڑے ڈگری کالجز میں تربیت نہیں ملے گی. کیوں؟ اگر کالجز اور ڈگری کالج اور اسکولوں میں اور میڈیکل کالجوں میں اگر تربیت ملی ہوتی تو آج بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ پینٹ کی چین کھول کر گدھے اور کتے کی طرح سڑکوں کے کنارے پہ کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہوئے نظر نہیں آتے. آج ان کا کھڑے ہو کر سڑکوں پر کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ بتاتا ہے کہ انہوں نے صرف ڈگریاں حاصل کر لی ہے, تربیت نہیں. تربیت ماں کی گود سے ملتی ہے. مدرس لیپ از فرسٹ کالج فار چلڈرن. ماں کی گود یہ بچے کا پہلا مدرسہ ہے. اگر بچہ ماں کے پیٹ سے تربیت حاصل کر کے نہیں نکلا تو زندگی میں کہیں تربیت حاصل نہیں کر سکتا ہے. اور یہ تربیت ملے گی مدرسوں سے, یہ تربیت ملے گی تمہیں ماں کے گود سے. اس لیے ایسی تربیت اگر اپنی اولاد کی چاہتے ہو تو اچھی ماؤں کا انتخاب کرو اور اچھے مدرسوں کا انتخاب کرو. تو میرے پیارے ساتھیوں, ہم کیا تربیت دیں گے؟ ایک کتاب آپ نے سنا ہوگا, ایک صحابیہ کا واقعہ, اور ایک کتاب ہے جس کتاب کا نام ہے تذکرۃ الحفاظ. اس کتاب کے رائٹر ہیں علامہ شمس الدین ذہبی رحمت اللہ علیہ. علامہ شمس الدین ذہبی کی مشہور کتاب ہے تذکرۃ الحفاظ. اس میں ایک صحابیہ کا واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ ایک صحابیہ جب ان کے گھر میں بچہ پیدا ہوا, ایک صحابیہ جب ان کے گھر میں بچہ پیدا ہوا تو جب بھی وہ بچہ پیشاب کرتا تھا وہ صحابیہ عورت اس بچے کی شرمگاہ پر پانی کا لوٹا ڈال دیا کرتی تھی, پانی کا برتن ڈال دیا کرتی تھی. جیسے اس بچے نے پیشاب کیا, ماں اس بچے کی شرمگاہ پر پانی بہا دیا کرتی تھی. بچہ یہ سب کچھ دیکھتا تھا اور ایک دن آیا جب بچہ چلنے کے لائق ہو گیا. پہلا دن تھا. اور سنو, میری مائیں سن رہی ہیں تو سنیں, میری بہنیں سن رہی ہیں تو سنیں, اس بچے کا پہلا دن تھا کھڑے ہو کر چلنے کا. اور جب پہلا دن تھا بچے کے کھڑے ہو کر چلنے کا, اور بچے کو جب پیشاب لگا تو بچے نے پانی کا چھوٹا سا برتن اٹھا لیا, اور اسے اٹھایا دونوں ہاتھ سے اور لے کے چلنے لگا. بچہ نالی کے کنارے بیٹھ گیا اور پیشاب کرنے لگا. اس بچے کو نہیں معلوم کہ پانی کس ہاتھ میں پکڑنا چاہیے, اس کو نہیں معلوم کہ شرمگاہ کس ہاتھ سے پکڑنا چاہیے, اس کو نہیں معلوم کہ آب دست یا استنجے کے لیے پانی کیسے لینا چاہیے, اس کو کچھ نہیں معلوم. اس کو اتنا معلوم ہے کہ پیشاب کرنے کے بعد ماں میری شرمگاہ پہ پانی ڈال دیتی ہے. اس بچے نے پیشاب کیا اور بچے نے پیشاب کرنے کے بعد پانی ایسے لیا اور اپنی شرمگاہ پہ ڈال لیا. ماں یہ منظر دیکھ رہی ہے کہ میرے بچے نے پیشاب کیا اور پانی لے کر اس نے اپنی شرمگاہ پہ ڈال دیا, تو دور سے ہی روتے ہوئے کہتی ہے فزت برب الکعبہ, کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گئی, کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گئی. میں اپنے بچے کو جو سکھانا چاہتی تھی سکھا دی, میں اپنے بچے کو جو تعلیم دینا چاہتی تھی دے دی, میں اپنے بچے کو جو بتانا چاہتی تھی وہ بتا دی. اب اگر میری روح بھی نکل جائے تو مجھے پرواہ نہیں, اس لیے کہ میں اپنے بچے کو جو تربیت دینا چاہتی تھی وہ تربیت دے دی. آئے اپنے 5 اور 6 سال کے بچوں کے پینٹ کی چین کھول کر نالیوں کے کنارے کھڑے ہو کر پیشاب کرانے والی ماؤں بہنوں, تم اپنے بچوں کو کیا تربیت دے رہی ہو؟ آج تمہاری گود میں پلنے والی 10 سال کی لڑکیاں بھی کیسے کپڑے پہن رہی ہیں, 12 سال کی بچیاں کیسے کپڑے پہن رہی ہیں, اور تو اور مجھے نہیں معلوم کہ تمہارے جھارکھنڈ کا کیا حال ہے. آؤ لکھنؤ کی سرزمین پر بڑے بڑے حاجیوں, بڑے بڑے نمازیوں, بڑے بڑے ملا مولویوں,
قاریوں اور حافظوں کی بیٹیاں جن کی عمر 18 19 20 سال کی ہو چکی ہے، لکھنؤ یونیورسٹی اور ایسے ہی دوسرے کالج میں پڑھنے والی یہ حاجیوں، نمازیوں کی اور مولویوں کی اور قاریوں کی لڑکیاں آج انسٹاگرام پر ریل بنا رہی ہیں، سروں سے دوپٹے ان کے اتر چکے ہیں، اڑیاں ہیں، آدھے ننگے کپڑے اور چست لباس میں ڈانس کر رہی ہیں، اور ناچ رہی ہیں، اور اپنے سینے کا حصہ دکھا کر انسٹاگرام پہ پیسے کما رہی ہیں، اور بے غیرت باپ اپنی بیٹی کے اس کارنامے کو ترقی کہتا ہے، ترقی کی دنیا کہتا ہے، ماڈرن زمانہ کہتا ہے۔ اس سے بہتر تھا کہ تم مر جاتا، حاجی نہ کہلاتا، اس سے بہتر تھا کہ تم مر جاتا، مولوی نہ کہلاتا، اس سے بہتر تھا کہ تم مر جاتا، قاری نہ کہلاتا۔ میرے بھائیوں، یہ لکھنؤ کی سرزمین پر یہ سارے منظر انسٹاگرام پر دیکھے جا سکتے ہیں، اور یہ سب ہو رہا ہے۔ اس لیے ماؤں کی ضرورت ہے کہ اچھی تربیت دیں اپنی اولاد کو۔ دینی جلسوں کے اندر بھی میرے بھائیوں، ابھی جہاں سے ہم آئے اور یہاں تک منظر دیکھیے آپ، برقعے اور اوڑھ کر دکانوں پر کیسی بھیڑ لگی ہوئی ہے، اور کیا کیا خریدے جا رہے ہیں، اور ایک ایک دکان پر کتنی عورتیں اور کتنے مرد۔ یہ سارے مناظر جب دینی جلسوں میں ہو جائیں تو سوچئے عام حالات میں کیا ہوتا ہوگا اور دوسرے موقعوں پر کیا ہوتا ہوگا۔ اچھی تربیت کی ضرورت ہے۔ آج ضرورت سے زیادہ میں چیخ دیا، ضرورت سے زیادہ میں چلا دیا، اور ضرورت سے زیادہ پرانے انداز میں نے آپ کے سامنے خطاب بھی کر دیا۔ ہمارے شیخ محترم ناظم صاحب تو فجر تک کہہ رہے تھے، ہم پیچھے سے کہہ رہے تھے کہ ایک مقرر کو اور دعوت دے دو، اور جب 2 بجے تک جگایا تو 1 گھنٹہ اور صحیح۔ تو میرے بھائیوں، ہم 3 بجے بول دیں گے تو کیا فرق پڑتا ہے، لیکن اب 2 بجے سے کہیے کہ آپ فجر تک بولیے، تو میرے بھائیوں اب وہ نہ اسٹیمنا باقی رہی اور نہ وہ 20 سال والی پرانی زندگی باقی رہی کہ میری سب سے لمبی تقریر 4.5 گھنٹے کی جو امیلوں کی سرزمین پر مبارک پور پہ ہوئی تھی، 4.5 گھنٹے کی، اب وہ چیز نہیں رہی۔ اور پھر وہ ہفتے اور 10 دن میں ایک پروگرام ہوتا تھا مہینے میں، اب تو ڈیلی پروگرام ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو بھی بچا کر رکھنا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ دینی مدرسے آپ کے تعاون پہ چل رہے ہیں، اور جھارکھنڈ والوں تم خوش نصیب ہو کہ تمہیں یو پی کی طرح کوئی گورنمنٹ نہیں ملی ہے، ورنہ مدرسے کا چندہ کرنا تک مشکل ہوتا، اور مدرسوں کی انکوائریاں بیٹھی ہوتی ہیں، اور سپریم کورٹ میں آج حلف نامے داخل کر دیے گئے ہوتے۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کے ادارے چل رہے ہیں۔ آپ ان اداروں کا کھل کر اور جم کر تعاون کریے، تاکہ ان اداروں سے دینی بچے نکلیں، دین کے سپاہی بنیں، اور اس ٹامک چوئیاں مارنے والی اس